اللہ تعالیٰ کا وجود عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے۔ اس باب میں ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے۔ اب ملحدین کیا کرتے ہیں؟ ملحدین کہتے ہیں کہ یار ہمیں دکھا دو۔ الحمدللہ ہم جب الہاد کے اصول پڑھیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، اس میں آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ مدعی سے دلیل کا مطالبہ تو صحیح ہے لیکن نظیر کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ ملحدین کیا کرتے ہیں کہ ہم سے نظیر کا مطالبہ مانگتے ہیں کہ یار ہمیں دکھا دو۔ تو اس وقت الحمدللہ جو الہاد کے جو اصول اور ضوابط ہم نے بیان کیے، پھر وہاں جب آپ پڑھو گے تو خود بخود آپ سمجھو گے۔ ملحدین کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ عقلی یا نقلی کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بھی مقدمے میں جب ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، میں خود چند مثالوں کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ یار ملحدین اپنے آپ کو تو عقل مند سمجھتے ہیں لیکن اپنے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، یا اپنے جسم کو کیوں نہیں دیکھتے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ میں جب بھی ملحدین کے ساتھ بحث شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار بات اللہ کے وجود کی نہیں ہے، بات میرے اور آپ کے وجود کی ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہو اور میں کہاں سے آیا ہوں، اس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اور جب ہم اینڈ تک پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ کا وجود خود بہت ثابت ہوگا۔ اللہ کا وجود عقلاً اور نقلاً دونوں ممکن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بلال بھائی آپ اس سے عبارت آگے پڑھے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ الحاد کا موضوع تمام مسائل میں عظیم الشان اور اہم ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا مقصد توحید باری تعالی اور ذاتی باری تعالی کا تعارف ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام تو ہمیشہ اپنی قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ اللہ تعالیٰ کا وجود عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے۔ اس باب میں ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کے مثل کا کوئی نہیں، نہ کوئی اس سے مشاکرت و مشابہت رکھتا ہے۔ مومن مسلمان جب یہ دلائل سنتا ہے اور یا سائنس کے مشاہدات کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط اور کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے دعوے نبوت کو قرآن نے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی امتوں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات کرتے تھے کہ تم کس طرح اس خدا کا انکار کر سکتے ہو جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ کہا وہ ان کے رسولوں نے کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان سے یہ بات سوالیہ انداز میں پوچھی گئی تھی، کیونکہ عقل سلیم رکھنے والے تو اس طرح کی جہالت کی باتیں نہیں کرتے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا